محبت کے رشتے بڑھتے جا رہے ہیں. مجھے حال ہی میں ایک پیغام موصول ہوا جس کے بیچ میں کہا گیا کہ آپ نے نئے سال کا پیغام ڈالا ہی نہیں ہے. تو وہ ایسے کر رہا تھا جیسے بڑا وہ گلا کرنا اس کا بنتا ہے. تو میں چونکہ بیمار ہوں اور آپ کو پتہ ہے میرے گلے کا بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، تو میں اس بات سے بڑا محظوظ ہوا. میں کہ یہ آپ کی محبت ہے جو روز بروز بڑھ رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جو 2022 ہے اس کے لیے نئے سال کے پیغامات ہم نے آپ کے لیے ریکارڈ کیے ہیں جو آپ کو گاہے بگاہے ملتے رہیں گے. ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشیل. اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں. اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں. جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے. اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں. مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے. آپ کے حضور 10 درخواستیں لے کر حاضر ہوا ہوں جو سن 2022 کے بارے میں ہیں، اور خداوند کے کلام سے ہم شروع کریں گے. میرے ساتھ نکالیے حجی نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور اب رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو. ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم چل کیسے رہے ہیں. بائبل میں ایک آیت ہے، ایسے دوڑو کہ جیتو. دوڑتے سب ہیں لیکن سب جیتتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دوڑنے کا کوئی طریقہ کار ایسا ہے جس سے آپ جیت سکتے ہیں. ہمیں وہی طریقہ کار، وہی انداز اپنانے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ سے 10 سوال ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے 2022 کو شروع کرتے وقت سوچنے ہیں. پہلا سوال، ہم اپنی زندگی کیسے خدا کے حضور بہتر طور پہ گزار سکتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، پادری ٹونی ولیم آپ کو نہیں جانتا، آپ کے چرچ کا پادری بھی آپ کو نہیں جانتا، آپ کی ماں باپ بہن بھائی آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا جتنا آپ اپنے سیاہ اور سفید کو جانتے ہیں. اس لیے خود دیکھیں کہ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی روش کیسی تھی. کیا آپ خدا کے حضور 24 کی رات کو حاضر ہوئے تاکہ خداوند کے حضور 25 کی رات کی عبادت کر سکیں، یا آپ بھی عام لوگوں کی طرح کسی جگہ پر شراب یا کسی اور نشے میں مغمور پڑے ہوئے تھے؟ کیا کیا اور کیا کرنا ہے سوچیں. خداوند کے حضور 2022 میں کیسے بہتر طور پر چلیں گے آپ؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، ہمیں کچھ ایسی دعائیں کرنی ہیں جو ناممکن ہوں. جب بھی خدا کی بات آئے گی تو آپ کو ہمیشہ 2 قسم کے الفاظ ملیں گے، لیکن اور دوسرا مگر. کہ ہم جو کچھ بھی تھے لیکن خدا نے ایسا کیا، ہم جیسے بھی تھے مگر خدا نے ایسا کیا. یعنی کہ ہمارے لیے ناممکن تھا گناہ سے چھوٹنا، لیکن خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ایسی دعا کرے جو ناممکن کی طرف ہو، کیونکہ ناممکن تیرے لیے ہے، ناممکن میرے لیے ہے. جس سے ہم دعا کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. تیسری چیز، ایک ایسا کام سوچیں جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. ایک ایسا کام. ہم زندگی میں ملٹی ٹاسکنگ کی بات کرتے ہیں آج کل. 2020 ہے، 21 ہے، 19 ہے، 18 ہے. ملٹی ٹاسکنگ ہے. یہ آپ کا موبائل ہے، 500 کام کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. دیکھو مشین ہے، وہ کر سکتی ہے، آپ نہیں کر سکتے. آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں. جب آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرا کام آپ نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ دوسرا کام درست ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا.
اس لیے ایک کام سوچیں جو 2022 میں آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے. کوئی ایک کام جو آپ کی زندگی کو بدل دے سن 2022 میں. ایسا ایک کام سوچیں, بس ایک کام, 5, 10, 50 نہیں. اور اس کے لیے کوئی ریزولوشن نہیں چاہیے, ڈیسیجن چاہیے, میں یہ کروں گا, اور وہ آپ کی زندگی بدلے. چوتھی چیز کہ اس سال میں آگے بڑھنا. بس آگے بڑھنا ہے, خدا کے حضور آگے چلنا ہے, آگے جانا ہے, ترقی کرنی ہے. کلام پڑھنے میں ترقی کرنی ہے, اگر کماتے ہیں تو کمائی میں ترقی کرنی ہے, اگر گھر میں چیزیں نہیں ہیں تو چیزیں لا کے گھر کی ترقی ہونی چاہیے, ہر بات میں ترقی کرنی ہے. ارے آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا جسم ترقی کرتا ہے, روز ناخن بڑھتے ہیں, بال بڑھتے ہیں, آپ کی عمر بڑھتی ہے. جب یہ سب کچھ آپ کا جسم خود بخود ترقی کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں ترقی کر رہے ہیں؟ سن 2022 میں ترقی کرنی ہے. پانچویں بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اپنی زندگی میں سے وقت ضائع کرنے والی چیزیں نکالیں. ارے آپ کے پاس ٹائم ہے کتنا؟ اگر آپ 70 سال جیے تو 25,550 دن جئیں گے. اتنی زندگی آپ کی, بس 25,550 دن اگر 70 سال جیے تو. اور اگر کم جیے تو پھر ضرب دے لیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اور آپ کے پاس ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں, پائی سب ٹائم لگتا ہی نہیں. اس کے بعد آپ ڈرامے دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, ویڈیو گیمز دیکھتے ہیں, کبھی پب جی چلتا ہے, کبھی فوجی چلتا ہے, کبھی فری فائر چلتا ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ ارے زندگی تھوڑی سی ہے, اس کو جئیں, گزاریں نا, کیونکہ جب یہ گزر جائے گی تو پھر آخر میں بہت دکھ ہوتا ہے. اس لیے 2022 میں سے ایسی چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے نکالیں. ساری نہیں نکلیں گی لیکن کچھ تو نکالیں یار, کچھ تو زندگی اپنے لیے بھی استعمال کریں. ساری چیزیں کمپیوٹر کے لیے استعمال کریں گے, ساری چیزیں موبائل کے لیے استعمال کریں گے, اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اور سب سے بڑھ کر اپنے مسیح کے لیے اپنی زندگی کو کب استعمال کریں گے. چھٹی چیز, کلیسیا کی مضبوطی کے لیے کچھ کام کریں. آپ کہیں کہ میں تو چھوٹا سا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ سنڈے اسکول جائیں, اگر آپ بڑے ہیں تو آپ یوتھ گروپ میں جائیں, اگر آپ اس سے بڑے ہیں آپ جو کوائر ہے اس کا حصہ بنیں, اگر آپ اس سے بڑے ہیں تو آپ کلیسیا کے انتظامی باڈی کا حصہ بنیں. کلیسیا کی بہتری کے لیے کچھ بھی کریں. ارے کچھ نہیں ملتا تو سنڈے کے دن باہر بیٹھ کے تمام ایماندار جو خداوند کے حضور عبادت کے لیے آتے ہیں ان کی جوتیاں صاف کرنا شروع کر دیں. یہ بھی بہت بڑی برکت ہے. اس کام کو کرنے والے بہت بڑے بڑے لیڈر بنے. میں نام لے سکتا ہوں ایسے لوگوں کا, لیکن ان کی ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں کسی لیڈر کا نام نہیں لوں گا, کیونکہ ان کی زندگی جب شروع ہوئی تو وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں تھے جانتے, ہم صرف پادریوں کے, خدا کے خادموں کے, کلیسیا کے جوتے صاف کیا کرتے تھے. ارے یہ بھی خدمت ہے, تو کریں. کلیسیا مضبوط ہونی چاہیے, کلیسیا بہتر ہونی چاہیے. جب کلیسیا مضبوط ہوگی, مسیح کا بدن مضبوط ہوگا, پھر خدا کا کام بڑھے گا اور ترقی کرے گا. ساتویں بات, ہم کسی کے لیے دعا کریں گے. ہمارے پاس تو اپنے لیے دعا کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, ہم کسی کے لیے کیوں دعا کریں؟ ہم جب بچے تھے نا تو تب یہ انداز تھا, ہم ڈائری میں نام لکھتے تھے, خداوند تو اس کے لیے اپنی روح کی تحریک بھیج تاکہ یہ شخص توبہ کرے, تاکہ یہ شخص توبہ کرے, تاکہ یہ شخص توبہ کرے. ہم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے, اس کو انٹرسیشن کہتے ہیں انگریزی میں, اردو میں شفاعت کہتے ہیں. جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, دوسروں کے لیے روتے ہیں, دوسروں کے لیے آنسو بہاتے ہیں, تو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا راز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. پھر اپنے لیے نہ کمانے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر میری وجہ سے لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی تو میری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی انسان نہیں کھڑا, یہوہ یری کھڑا ہوا, تو پھر میری زندگی کیسے کمتر ہو سکتی؟ اس لیے آئے دوسروں کے لیے دعا کریں. کوئی ایک شخص, دو شخص, آپ کا دوست, آپ کی بہن, آپ کا بھائی جس کی زندگی ایسی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا ہوگا, اس کا نام لکھیں, اس پہ ہاتھ رکھیں اور اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں. آٹھویں چیز,
इस साल में कुछ मुख्तलिफ करें, कुछ मुख्तलिफ जो कभी नहीं किया खुदा के लिए इस साल में करें। अगर क्वायर का हिस्सा नहीं है, क्वायर का हिस्सा बने। क्वायर का हिस्सा बनने के लिए आवाज़ अच्छी होने की ज़रूरत नहीं, नीयत अच्छी होने की ज़रूरत होती है। मेरी आवाज़ गाने वाली नहीं है, लेकिन जब मैंने चर्च में जाना शुरू किया तो मैं क्वायर का हिस्सा बन गया। अब क्वायर का हिस्सा मेरे जैसा शख्स बनेगा तो फिर ज़ाहिर बात है कि आवाज़ और सुर दूसरों के भी ख़राब हो जाएंगी। इसलिए मैं माइक से बहुत दूर खड़ा होता था और आंखें बंद करके अपने खुदा के हुजूर परस्तिश करता रहता था। और आज अगर मैं यहाँ हूँ तो इसी वजह से। आप इस साल कुछ फ़र्क करें, खुदा के लिए मुख्तलिफ करें, जो कभी नहीं किया इस साल करें। चर्च का हिस्सा बने और चर्च जाना शुरू करें। यही सोच लें कि कोई इतवार ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैं चर्च ना जाऊँ, यही सोचें। और ये बहुत बड़ा काम है। नवी चीज़, अगर आप दुआ नहीं करते, हर मसीही 5 टाइम दुआ करता है, सुबह उठ के, सोने से पहले और 3 खानों पे। और अगर आप ये भी नहीं करते तो यही शुरू कर लें। हम भी अपने पड़ोसियों को फॉलो करते हैं और हम 3 दफ़ा खानों पे दुआ करते हैं, 1 दफ़ा जब सो के उठते हैं तब दुआ करते हैं, 1 दफ़ा जब बेड पे सोने जाते हैं तब दुआ करते हैं। लेकिन दुआ इससे बेहतर होनी चाहिए। खुदा के साथ रफ़ाकत करें। कभी अकेले में बैठे खुदा के साथ, आपको लगेगा कि वो आपको प्यार करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको गले लगाने के लिए आपके पास मौजूद है। अरे खुदा ने आपको, और पूरी दुनिया में नहीं, पूरी कायनात में एक ही मज़हब है जिसके मानने वाले ईमानदार हैं या नहीं, तौबा याफ्ता हैं या नहीं, निजात याफ्ता है या नहीं, सब के सब जब भी दुआ शुरू करते हैं वो एक ही लफ्ज़ कहते हैं, ऐ हमारे बाप। दुनिया का कोई और मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता, आपका मज़हब इसकी इजाज़त देता है। और ये कमाल है। इसलिए आज से बाप के साथ बैठना शुरू करें, क्योंकि हम 2000 की सन में जब से दाखिल हुए हैं, इन रिश्तों में जो पकड़ थी कमज़ोर होना शुरू हो गई। औलाद माँ बाप के साथ नहीं बैठती, माँ बाप औलाद के साथ नहीं बैठते। लेकिन 2022 में आप अपने आसमानी बाप के साथ ज़रूर बैठें। और आखिरी चीज़, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? बस एक मकसद कहीं ना कहीं लिखें। जब आप सोचते हैं ना तो आप चीज़ों को हवा में देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप लिखते हैं तो आप पता क्या करते हैं, आप हवा में तैरती हुई उन चीज़ों को पकड़ते हैं और कागज़ पे छाप देते हैं। ये होता है लिखना। हम समझते हैं बड़े अक्लमंद है, हमने सोच के रखा हुआ है। अरे सोच के रखा हुआ है, वो चीज़ें हवा में हैं। जब आप हवा से पकड़ के उसे किसी कागज़ पे लिख देते हैं तो फिर आप उस काम को एक तरह से होने के लिए उसका एक नमूना, एक सांचा, एक उसका नक्शा तैयार कर देते हैं और फिर आप उस नक्शे पे चलकर उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हम तो लिखते ही नहीं। लिखने की क्या ज़रूरत है, हमें सब कुछ याद है। हम जब वो स्टूडेंट थे हम भी आपकी तरह सोचते हैं लिखने की क्या ज़रूरत है। आज भी जब हम सेमिनरीज़ में, बाइबल कॉलेजेस में, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं तो हम यही कहते हैं लिखें, तो स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं नहीं सब कुछ आता है। और जब टेस्ट होता है, जब असाइनमेंट्स लिखते हैं तो फेल हो जाते हैं। क्यों बोला? क्योंकि चीज़ें यहाँ तो तैरती रहती हैं, लेकिन यहाँ से किस वक्त गायब हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए किसी डायरी पे, किसी कागज़ पे, अपनी बाइबल में कोई कागज़ लेकर उस पे लिखें। मैं पसंद नहीं करता कि बाइबल के ऊपर कुछ लिखा जाए, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, लेकिन ये बुरी बात नहीं अगर आप अपनी बाइबल पे लिखते हैं, क्योंकि जिन लोगों की बाइबलें पढ़ पढ़ कर खुल जाती हैं, अपनी ज़िंदगी में वो बड़े तामीर हुए लोग होते हैं। इसलिए मैं इस बात के लिए आपको इनकरेज करता हूँ कि आप बाइबल पढ़ें, इस पे नोट्स लें, डायरी रखें, नोट्स लें। मैं कुछ दिन पहले एक बहुत कदीम बाइबल जो मेरे पास थी उसे देख रहा था, जो 1809 उसके ऊपर तारीख लिखी है। उसके बीच में मुझे एक पैगाम मिला
اور وہ پیغام جو تھا وہ تقریباً کوئی 1 صدی پرانا لگ رہا تھا کہ کسی خادم نے وہ پیغام دیا اور اس شخص نے اسے اپنی ہاتھ سے اس کاغذ پہ لکھا، اور آپ دیکھیں کہ سن 2021 میں نے اسے نکالا اور پڑھا۔ تو جب آپ پیغامات کو لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، تو چیزیں ہوا سے حقیقت کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کا ایک مقصد، 10 مقصد تو ہم پورے بھی نہیں کر پاتے، ایک مقصد لکھیں اور اس مقصد کو خدا کرے کہ آپ حاصل کریں۔